ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر RT ازہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للعالمين إن الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے وحدہ لا شریک ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جان شہنشاہ کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کے حضور ناز ہدیہ درود و سلام بسط عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد مسند صدارت پر جلوہ فروز عالی مرتبت عزت معاد پیر طریقت رہبر شریعت تاج الفقہاء سید الاسفیاء استاذ العلماء جناب محترم محمد اسرائیل قادری رضوی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز و محتشم و مکرم امام المناظرین مناظر اعظم ہندوستان عالی جناب عزت معاد حضرت العلام عبد المنان کلیمی حافظہ اللہ تعالی میرے مسلک کے معتبر درخش تابناک روشن ستارے علماء کے یہ حسین چہرے اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ثناخان شیر لسان نقیب محفل شعراء اسلام اپنے اپنے رنگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنے مقررہ وقت میں آپ احباب سے اسلام کی کہانی اسلام کی زبانی سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہم کون ہیں، ہم کس کے ہیں، ہمیں کہاں ہونا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ کو الفاظ کے پیچھے تصور کی صورت میں سفر کرنے کی عادت ہو
تو چلیے پھر نیپال کے سرزمین سے اٹھیے اور مکہ کے اس مبارک ماحول میں چلیے کہ جب تیرے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء سید انس و جان جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیرا کی چوٹی سے اقرا کا نور سینے میں سمو کے مکہ کی مقدس وادی کی طرف لوٹتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام آپ اسلام کا پیغام آ کر اہل مکہ کو دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو انتہائی وفا شعار حضور کے یار جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو اپنے دامن میں سمونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام میں داخلے کا شرف پاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ مشکل شاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے وزن کو بڑھاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کی آغوش میں آپ پناہ لیتے ہیں۔ اسلام کی آواز اٹھتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اسلام کا پیغام اہل مکہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا تعارف کیا ہے؟ پورے مکہ والے صادق و امین کہتے ہیں، راستے میں پلکیں بچھاتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے قربان جاتے ہیں۔ لیکن جب حضور نبی رحمت امام الانبیاء سید انس و جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنے پرائے ہو گئے۔ لوگ صفتیں کرنے والے جانے دشمن بن گئے، پلکیں بچھانے والے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے۔ کڑا وقت آ گیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کا ابلاغ بتدریج کر رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب قریبیوں کو بلائیے اور انہیں ڈرائیے، دین واحد دین توحید کی طرف بلائیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام خانوادہ بنو ہاشم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ گرامی کا حضرات دوسرا حکم آتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اے کمبل پوش آپ اٹھیے اور قوم کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، اسلام کی ضیاء پاشیاں، اسلام گھر گھر میں نور بن کر داخل ہونے لگا۔ اسلام کے ماننے والوں کو ستایا جانے لگا، اسلام کے ماننے والوں کو رلایا جانے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کلمہ پڑھا، آقا جان کا دشمن بن گیا، گرم انگاروں پر لٹا کر کے بھاری پن کوڑے برساتا ہے اور آقا غرا کر کہتا ہے نادان بلال، تجھے پتا نہیں جو آقاؤں کا خدا ہوتا ہے وہی غلاموں کا خدا ہوتا ہے۔ ہمارے 360 خداؤں کو چھوڑ کر تو ایک خدا پر ایمان لایا ہے، میں تیری چربی ادھاڑ دوں گا اور میں تجھے اتنا زد و کوب کروں گا کہ تو موت مانگے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے انگاروں پر بھاری پن پتھر کے نیچے اللہ احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ احد کے نغمے سنا رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں ایک اس ایک دی ہر دم سکھ جیڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک۔ کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ حضرت سمیہ ہے، ان کے زوج حضرت یاسر ہے اور ان کا بیٹا حضرت عمار بن یاسر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے شوہر نامدار حضرت یاسر کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، دھونی دی اور چیلنج کیا کہ اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑتے، اسلام کو ترک نہیں کرتے تو میں عبرت ناک تجھے موت دوں گا۔ اللہ اکبر، انہیں موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ وہ اسلام کے پہلے شہید کہلاتے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ کر یہی ابو جہل بدبخت
دہتی آگ کے اندر ڈال دیتا ہے، آگ میں پھینک کر کے کہتا ہے اے عمار بلا اپنے نبی کو جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، آئے وہ مجھے آگ سے اگر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر دہتی آگ کے انگاروں میں جب لپٹ جاتے ہیں، سامنے سے میرے حضور تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یاسر بن عمار، حضرت عمار بن یاسر وہ نگاہ اٹھاتے ہیں، جب مصطفیٰ کا چہرہ پاتے ہیں تو مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے۔ کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لے قبول آقا یہ غلام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، فیضان حضور زاہد ملت، مسلک اعلی حضرت۔ اس نے کہا تھا اپنے نبی کو بھولا تجھے آگ سے بچا لے، میرے کریم آ گئے، چہرے بدخواہ والے آ گئے۔ مصطفیٰ جان عالم نے مسکراتے ہوئے لبوں کو ہلایا اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار کما کنتی برکتی علی ابراہیم علیہ السلام۔ اے آگ یوں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے غلام عمار بن یاسر پر، تو جیسے اللہ کے نبی ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دست شفا کو آگے بڑھایا، اپنے غلام کو آگ کے انگاروں سے نکالا اور حضور نے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی کا حضرات، اے مسلمانوں، نیپال کے مسلمانوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام اس اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف کی بستی والے اوباش لڑکوں کو پتھر لگا کر پیچھے کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام لہو لہان کر دیے جاتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پیشانی سے لہو نکلتا ہے، مبارک قلبوں تک جاتا ہے۔ حضور کی پیشانی سیراب ہے، آقا اپنی پیشانی سے لہو پوچھ رہے ہیں اور اتنے میں جبرائیل امین سارے فرشتوں کے سردار آتے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ، اللہ جل وعلا فرماتا ہے میرے محبوب سے پوچھ لے، اگر محبوب اجازت دیتے تو دونوں پتھروں کے بیچ اس طائف کی بستی کو پیس کر کے رکھ دو، نشان عبرت بنا دو۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ اب آپ کی مرضی کیا ہے، آپ اشارہ عبور تو کیجئے، ہم ان کا نام و نشان مٹائی دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اپنا مبارک لہو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جبریل نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے مجھے رحمت کونین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میں جانتا ہوں یہ نہیں، ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ ہمارے ہم جو سردار سے ہوئے وہ اسی منزل کشی کو اپنے لفظوں میں پروتے ہوئے کہتے ہیں جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیج زن سے لڑے نہ حتیٰ اور غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا۔ وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جسے شش جہاد دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، شش جہاد دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انعام کونوں مکان جو تھامے ادھال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ تھن سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، حضور فخر نیپال۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو،
اسلام کی روشنی دن بدن بڑھ رہی ہے، کفار پریشان ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی وہ سر پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، یہ اسلام نے گھر گھر میں پھوٹ ڈالتی ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، غلام آقا کے سامنے اکڑ رہے ہیں، اس اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرا۔ آج میرے محبوب کی راہوں میں ابو جہل بدبخت چھڑی لے کے کھڑا ہے، تیرے اور میرے کریم آقا اسلام کا شان اقدس سے نکلے ہیں، حضور بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں یہ بدبخت لائن کھڑا ہے، میرے محبوب کو دیکھا، گالی گلوچ شروع کر دیا، تم تو تیز جملے کسلے شروع کر دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہے جس کی وجہ سے گھر گھر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے اور بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، تو نے غلاموں کو آقاؤں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اتنے میں میرے محبوب قریب تشریف لاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی چھڑی سے دست درازی کرتا ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، یہ سارا منظر ایک گھر کی باندی دیکھ رہی ہے، تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ، آپ شکار کی غرض سے جنگل میں گئے تھے، شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، واپس سب پلٹے، جس باندی نے کنیز نے جس لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آپ دیدہ تھی، حضرت امیر حمزہ گزر رہے، ہاتھ کا اشارہ کرنے کہتی ہے یا حمزہ تم اسمع قولی، اے حمزہ رکیے میری بات سنیے، اس نے سارا ماجرا سنایا، آپ کے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج عمر بن حشام نے روکا، ٹوکا، گالی گلوچ کیا، دست درازی کی اور انہیں مارا پیٹا، آپ کے پیارے بھتیجے آگے سے خاموش رہے، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضور کے چچا تیش میں آ گئے اور کہا کہ اس وقت بدبخت کہاں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مکہ کے چوک میں اپنی مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ اس مجلس کا رخ کرتے ہیں اور جاتے غضبناک لہجے میں پکار کر کے اس کو خاطب کرتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے آتے ہیں، اپنی کمان ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سر پہ دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے کیا سمجھا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ڈھال نہیں ہے، نادان، اگر تو نے آئندہ میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا تو تیرے دونوں ہاتھ توڑ کے رکھیں گا۔ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اسلام کی داستان ہے، یہ اسلام کی کہانی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ بدلہ لینے کے بعد دار ارقم کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر نبیوں کے امام جلوہ گر ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر حضرت امیر حمزہ بتاتے ہیں میرے پیارے بھتیجے عمر بن حشام نے آپ کو ستایا تھا، رلایا تھا، میں جب جنگل سے واپس آیا تھا تو باندی نے مجھے سارا واقعہ سنایا تھا، میں گیا ہوں اور تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، میں نے اپنی کمان سے اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ ساری باتیں حضرت امیر حمزہ نے کی، آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، آقا نے خاموشی سے سنا، حضرت امیر حمزہ حیران ہو کر کہنے لگے میرے پیارے بھتیجے یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے کیا تجھے یہ بات سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے چہرہ اٹھا کے فرمایا چچا مجھے بدلے لینے سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تب ہوگی جب تو دار اسلام میں داخل ہو جائے، جب تو اسلام میں آ جائے مجھے خوشی تب نصیب ہوگی، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان حال سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اسلام کے دامن میں کل اسلام کے فرزندان کی تعداد 39 ہو گئی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ ابو جہل کے پیشانی پھٹنے کا یہ واقعہ گھر گھر میں بزد زبان خاص و عام جاری ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے مکہ کے سردار کا سر پھوڑ دیا ہے۔ امیر حمزہ آئے تھے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ کا بدلہ لینے کے لیے عمر بن حشام کا سر پھوڑا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کعبہ کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گھر گھر میں بحثیں جاری ہیں، فتنے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ خیال سوچ کر کے اٹھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 39 مسلمان ہو گئے ہیں، اور اپنی زبان خاص سے کہنے لگے اے عمر اٹھ، اسلام کی شمع کو بجھا دے، 40 نہیں ہونے دینے، 40 نہیں ہونے دینے۔ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہنے لگی آیا بڑا 40 سے روکنے والا، چل اٹھ تو ہی 40 والا، اٹھ تو آپ 40 ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب گھر میں تلوار بے نیام کی گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، کون عمر؟ جن کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ٹھہرتا تھا، جس کا فیض و غضب سب کو مغلوب کر دیتا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر دار ارکم کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول اپنے نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بھر کے آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا ارادے ٹھیک نہیں لگتے، آنکھیں لہو پھینک رہی ہے، تلوار بے نیام ہے، اور پھر گھوڑے کی پشت پر بیٹھا دھارے ارکم کی طرف جا رہا ہے۔ رک عمر، اینما تريد، اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھانے جا رہا ہوں، اور اسلام کی بساط کو ہمیشہ کے لیے لپیٹنے جا رہا ہوں، یہ قصہ تمام کرنے کو جا رہا ہوں، اب گھر گھر میں پھوٹ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول جو بارگاہ رسالت مآب سے فیض پا کر ابھی باہر آئے تھے، کہنے لگے عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اور تیرے بہنوئی سعید وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ اتنا سننا تھا، اپنے گھوڑے کا رخ اپنے بہن کے گھر کی طرف کیا، دروازے کے ساتھ جا کے کان لگا کے سنا تو اندر سے رب کے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یقین ہو گیا مخبر سچا ہے، خبر صداقت پر مبنی ہے۔ غضب کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے سمجھ گئے کہ یہ عمر ہے اور انہیں ہمارے اسلام کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ جلدی سے اس اوراق کو چھپایا، اس چمڑے کو چھپایا جس پر آیات بینات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہن سہم گئی، بہنوئی اٹھے ڈرتے ڈرتے، جب کنڈی کھولی تو سیدنا عمر بن خطاب فیض و غضب سے اندر داخل ہوئے، بہنوئی کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ پٹخ دیا، چھاتی پر بیٹھ کر ادھر مکہ ادھر تماچا، بے رحمی کے ساتھ مارنا شروع ہو گئے۔ بہن مخل ہوئی، کہا عمر چھوڑ دے شوہر کو، کیا قصور ہے اس کا؟ سیدنا عمر بن خطاب نے الٹے ہاتھ کی بہن کے منہ پر بھی رسید کی، بہن کا ہونٹ پھٹ گیا۔ یہ مکہ کا ماحول تھا، عورت کبھی مرد کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ بہن کے چہرے پہ لگا تو بہن کا جوش ایمان آوازیں دینے لگا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سنو رب کعبہ کی قسم ہے تو ہمارے بدن کی دھوتی بھی کر دے تو تب بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ کیسا جوش، یہ کیسا جذبہ! عورت بولی تو بھی عمر کے آگے کوئی طاقت تو ہے، کوئی طاقت تو ہے، اسلام کی صدقہ تو ہے۔ عورت بولی ہے، وہ بھی عمر کے سامنے بولی ہے۔ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدلی، بہن سے کہنے لگے اچھا لاؤ وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن بولی نہیں، وہ قرآن ہے اور تو ابھی پلید ہے، پہلے غسل کر، وضو کر، پھر تو قرآن کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چند آیات بینات سورۃ طٰہٰ کی جو پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھی، اندر ایمان اتر گیا۔ کیوں؟
ابے ادھر تارے ارکم میں بیٹھ کر رات کی خلوتوں میں تیرے اور میرے کریم آقا اسلام کے غلبے کے لیے اللہ سے عمر کو مانگ رہے ہیں، عمر کو مانگ رہے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام غالب آ جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام قوت پا جائے، تو پھر اسلام کے دامن میں عمر کو لے آ۔ ایک روایت کے مطابق عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں کے نام لیے، اور یہ جو روایت ہے اس میں خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کو مانگا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے، بہن اور بہنوں سے کہنے لگے، مجھے پکڑ کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلے، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہوں۔ تو بہن اور بہنوں کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی روشنی عطا کر دی ہے تو دیر نہ کر، تیرے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے پہنچ، ہم تیرے پیچھے پیدل آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ جب اسلام اجنبی تھا، جب اسلام پردیسی تھا، جب اسلام کے پاس ڈر نہیں تھا، جب اسلام کے پاس ڈر نہیں تھا، اور ادھر دار ارقم کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر وہ دروازے کے پیچھے پہرے پر مامور ہیں، ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، خطرہ بھانپ کر اطلاع دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، عمر بن خطاب ہے، تلواریں بے نیام ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، ہاتھ میں تلوار ہے، میرے پیارے چچا کے، میرے پیارے محبوب کے چچا حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے، نوجوان اپنی سانسوں کو درست کر، اگر تو عمر ٹھیک ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر عمر کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو میں حمزہ اس کی تلوار سے اس کا سر اتار کے رکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوثیہ مسلم یووا کمیٹی بہروا۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت امیر حمزہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمار بن یاسر دروازے کی کنڈی کھولتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اندر قدم رکھتے ہیں، جناب حضرت امیر حمزہ اپنی باہوں میں جکڑتے ہیں، ما تريد یا عمر ما تريد، عمر کیا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب چپ، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اتنے میں گھر کے کمرے سے اٹھ کر صحن میں مصطفیٰ جان عالم آ جاتے ہیں، اور میرے کریم آقا اسلام فرماتے ہیں، داہو یا عمی، داہو یا عمی، میرے چچا عمر کو چھوڑ دے، یہ آیا نہیں لایا گیا، عمر آیا نہیں لایا گیا۔ میرے محبوب نے پوچھا، عمر کیوں آئے ہو؟ دستبستہ عرض کرنے لگے، آقا آپ کا غلام بننے آیا ہے، محبوب کلمہ پڑھنے آیا ہے، محبوب اسلام کو قبول کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، سید عمر بن خطاب کا آنا تھا، صحابہ اس قدر پرجوش ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے مکہ میں تکبیر کی آوازیں جو ہے وہ اپنا راج بنا، مکہ کے چوک میں بیٹھے ہوئے کفار لرزہ پر اندام ہو گئے، کہنے لگے خیر نہیں ہے جو مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، آقا اب عمر اسلام میں آ گیا، اب نماز بیت اللہ کے سائے میں ہوگی، جس کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوگا، بیویوں کو بیوہ کرنا ہوگا، وہ عمر بن خطاب کے مقابلے میں آئے۔ آؤ مکہ میں مصطفیٰ جان عالم کا ماننے والوں کی، اسلام کے ستندوں کی، اسلام کی بیٹوں کی تعداد عورتوں کو ملا کر 40 ہو گئی ہے۔ آدھے صحابہ ایک لائن میں، آدھے صحابہ ایک لائن میں، ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ اور ایک لائن کے آگے حضرت عمر بن خطاب۔
اور مصطفیٰ جان کریم علیہ السلام بیچ میں یہ قافلہ ہے مستی اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف بڑھ رہا. کفار مکہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے سر میں پانی پڑ گیا. کہنے لگا کہ عمر تو روکنے گیا تھا, یہ خود اسلام کو قبول کر بیٹھے. اب اسلام غالب آ کے رہے گا, اب اسلام پھیل کے رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. آگے جناب ہجرت کی رات آ گئی. ہجرت کی رات جب ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک جنگجو اس مہم میں شامل ہوگا اور اس رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر کے قصہ تمام کریں گے. تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہجرت کے رفیق جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ذکر دیا تھا. فرمایا ہجرت کا حکم آنے والا ہے, ہم کسی رات بھی ہجرت کر سکتے ہیں. آج جب ہجرت کرنے کی رات آ گئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک بستر پر حضرت مولا علی کائنات کو لٹایا اور مولا علی کائنات کو لٹا کر کے فرمایا علی صبح ان کی امانتیں انہیں دیکھ کر میرے پیچھے مدینے میں آیا. اور جناب تاجدار صداقت کو ساتھ لیا حضور ہجرت فرمایا. جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام مدینہ میں پہنچا تو مدینہ والوں نے راہوں میں اپنی پلکیں بچھائی, کریم آقا علیہ السلام کا استقبال کیا. طالع البدر علینا کی صدائیں گونجی, محبوب آ گئے ہیں, آقا آ رہے ہیں, بچے گنگنا رہے ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں. لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ حضور آ گئے, میرے آقا آ گئے, میرے محبوب آ گئے. جس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا مصطفیٰ جان عالم کے چہرے پر جب نگاہ پڑتی ہے آنکھیں اشکبار ہیں, رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا, رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا, ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا, آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا, آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا, کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے. اللہ اکبر. اسلام غالب آنا شروع ہو گیا. لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. مسجد نبی شریف کا صحن بن گیا. نبیوں کے امام کے لبوں پر تبسم آشکارا ہوا. میرے محبوب کریم اسلام نے اسلام کی داستان کو بیان کیا. فرمایا ان الدین بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا. پر میرے صحابہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, پردیسی تھا. اسلام کے پاس دیش نہیں تھا, اسلام کے پاس گھر نہیں تھا, اسلام اجنبی تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام غالب آ گیا. لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے, فوج در فوج اسلام کا حصہ بننے لگے. آج اسلام غالب آ گیا. میرے محبوب فرمانے لگے پھر ایک وقت آ جائے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا, جب اسلام پردیسی ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج کے حالات میرے اور آپ کے محبوب کی آنکھوں کے سامنے تھے. حضور آج کے حالات کو دیکھ رہے تھے. اسلام کے ماننے والوں کی تعداد آج اربوں میں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے اسلام اجنبی ہے, اسلام پردیسی ہے. میرے گھر میں راج اسلام کا نہیں, میرے وجود پہ راج اسلام کا نہیں, میرے خیال پہ راج اسلام کا نہیں, میرے نظام پہ راج اسلام کا نہیں. میرے حکمران غیروں کے بھکاری بن گئے ہیں, میرے حکمران غیروں کے سامنے کشکول دے کے کھڑے ہیں. اور یارو یہ اسلام تھا جس نے پوری دنیا پر اپنا راج قائم کیا تھا. یہ اسلام تھا. اسلام کے غیور سپوت 313 بدر میں گئے تھے, ہزاروں کو جا کر چت کر دیا تھا. اسلام کے ماننے والوں نے توڑے لگوا دی تھی اوٹھی میدان میں. اسلام کے ماننے والوں نے غزوہ احزاب کے اندر کفار کے دانت پھٹے کیے تھے. اسلام کے ماننے والوں نے کعبہ کی چوٹی پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا. اسلام کے ماننے والوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی کا حضرات, اسلام کے غلبے کی داستان کتنی حسین
یقین ہے میرے اور آپ کے کریم آقا الاسلام آپ نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو مختلف جگہوں پہ مبلغ بنا کے بھیجا. لوگ صحابہ کے ہاتھوں مسلمان ہونے لگے, دار اسلام میں داخل ہونے لگے. ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں تھا, آقا اسلام کی زیارت نہیں کی تھی, لیکن کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آپ پناہ لیے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, جب میرے اور آپ کے کریم آقا الاسلام آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے, میرے محبوب حج کرنے کے لیے جب آئے تو مطاف کے اندر, مطاف میں حضور طواف کر رہے ہیں. ایک عربی, ایک پینڈو, ایک دیہاتی, وہ بھی طواف کر رہا ہے. اس نے حضور کو براہ راست دیکھا نہیں, کریم آقا الاسلام کی زیارت ابھی اسے نصیب نہیں ہوئی تھی. وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے پیغمبر کون ہیں, محمد مصطفیٰ کون ہیں. اس نے اسی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بھرے نہیں تھے. کریم آقا الاسلام محو طواف ہے, حضور طواف کر رہے ہیں, وہ دیہاتی بھی طواف کر رہا ہے. وہ نہ جانتے ہوئے حضور سے آگے بڑھ گئے, آقا سے آگے نکل گئے. میرے محبوب کریم الاسلام سے دیہاتی آگے بڑھا. اس کا انداز بڑا سادہ تھا. وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا, یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. امام الانبیاء کو اس کا انداز اچھا لگا. دیہاتی ہے, عربی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. میرے محبوب کریم اس کے پیچھے ہو گئے, حضور کے اس کے پیچھے ہو گئے. وہ پکارے یا اللہ یا کریم, آقا بھی پکارے یا اللہ یا کریم. وہ بولے یا اللہ یا کریم, حضور بھی بولے یا اللہ یا کریم. جدھر وہ جائے ادھر پیچھے پیچھے حضور جائے. وہ حجر اسود کے پاس جا کے کھڑا ہوا, چہرہ اٹھایا اور 3 مرتبہ کہنے لگا یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. میرے محبوب بھی آئے, آقا نے بھی بوسہ لیا اور چہرہ اٹھا کے فرمایا یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. اب وہ دیہاتی, وہ عربی اپنا چہرہ مصطفیٰ جان آدم کی طرف کر کے کہنے لگا ایھا الرجل لولا وجهك احسن لشکیتک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا اے خوبصورت شکل والے, اے سونی صورت والے, اگر تیرا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا, میں تیری شکایت اپنے پیغمبر سے کرتا. تو مطاف میں اللہ کے گھر میں میری نقلیں اتارتا ہے, جدھر میں جاتا ہوں ادھر تو جاتا ہے, جو میں پڑھتا ہوں وہ تو پڑھتا ہے, جو میں بولتا ہوں وہ تو بولتا ہے, جہاں میں رکتا ہوں وہیں تو رکتا ہے. سرکار مسکرا پڑا, آقا مسکرا پڑا. میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے ایھا العربی ما عرفت نبیک, ما عرفت نبیک. اے دیہاتی, تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. دیہاتی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, کہنے لگا نہیں, میں نے ابھی اپنے نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے نہیں بھرے. میں حضور کے صحابی کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہوں, میں اپنے نبی کو بھی دیکھا نہیں. میرے کریم آقا الاسلام نے اپنے بازو پھیلائے اور ارشاد فرمایا نبیک و شفیعک فی یوم القیامہ امامک. خطیب پاکستان فیضان زاہد ملت. فرماؤ دیہاتی, تیرا نبی قیامت کا تیرا شفیع تیرے سامنے ہے. اللہ اکبر. اس وقت دیہاتی کی کیفیت کیا ہوگی, دیہاتی کی پہ کہ دل پر وہ کیسے یہ خبر اتنی اثر انداز ہوئی. میرے کریم آقا کے قدموں میں گر گیا, یقبل رجلہ, میرے محبوب کے قدم چومنے لگا, حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور زبان حال سے وہی بولا جو عمار بولے, یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آیا, یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے, کر لے قبول آقا یہ غلام. فأتقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب جھکے, آقا اسلام نے
کندھوں سے پکڑا، دیہاتی کو کندھوں سے پکڑا، حضور نے اٹھایا، میرے محبوب نے سینے سے لگایا، آقا نے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو دیہاتی پر خدا کو بھی پیار آیا، دیہاتی پر خدا کو بھی پیار آیا۔ ارے یارو ذرا سوچ کے بتاؤ، آج 15ویں صدی میں میرے اور آپ جیسا گناہگار مدینے کی گلی کا نظارہ کر لے تو زبان حال سے کہتا پھرے کہ دل کو جو عقل دے خدا، آقا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور یارو جن کی گلی کا یہ لطف ہے، اس محبوب کی باہوں میں مزہ کتنا، جب اس دیہاتی کا سینہ علم نشرح کے سینے سے لگا ہوگا مزہ کتنا آیا ہوگا۔ میرے محبوب کی باہوں میں سینہ محبوب کے علم نشرح کے سینے کے ساتھ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا، اور میرے محبوب سے کہتے کہ میرے محبوب اس دیہاتی سے کہہ دو، اس دیہاتی سے کہہ دو کہ قیامت والے دن اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ حابطہ جبریل آئے اور آ کر بولے ان اللہ تعالی یقرئک السلام، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ آپ پر سلام بھی بھیجتا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عرابی، میرے محبوب اس عرابی سے کہہ دے ان اللہ تعالی یحاسبہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس دیہاتی کا حساب و کتاب لے گا، اس دیہاتی کا حساب و کتاب لے گا۔ وہ دیہاتی حضور کی باہوں میں جبریل نے پیغام دیا، سلام دیا، واپس چلے گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا عرابی اور دیہاتی اللہ کا پیغام ہے، رب فرماتا ہے اللہ قیامت والے دن تجھ سے حساب لے گا، تجھ سے حساب و کتاب لے گا۔ دیہاتی میرے محبوب کو جب بھی ڈال کے کھڑا، حضور کو جب بھی ڈال کے آقا کے سینے سے سینہ ملا کے کھڑا اور جھوم کہنے لگا، جھوم کر کہنے لگا انہو یحاسبنی وانا احاسبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، اگر اللہ قیامت کے دن میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا قیامت کے دن حساب لوں گا، میں بھی اللہ کا قیامت کے دن حساب لوں گا، اللہ میرا حساب لے گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جھنجھوڑا، ہمیں انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول ایوہ الاعرابی، اعرابی ہوش کر تو کیا کہتا ہے انہو یحاسب ولا یحاسب، وہ حساب لیتا ہے، اس سے حساب لیا نہیں جاتا، تو کیسے اس کا حساب لے سکتا ہے؟ دیہاتی کہنے لگا آقا دیکھیے تو صحیح، اگر اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا حساب مانگے گا تو میں قیامت کے دن اس کی بخشش کا حساب مانگوں گا، اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے میری مال اور سخاوت کا حساب مانگے گا میں اس سے اس کی فیاضی اور جود و عطا کا حساب مانگوں گا، اگر اللہ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا میں اللہ سے اس کے کرم کے بارے میں پوچھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیہاتی بھی رو رہا ہے، آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پھر جا، میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا اور جا کے محبوب کو کہتے کہ وہ اس دیہاتی سے کہہ دے ان اللہ تعالیٰ کا، بے شک اللہ فرماتا ہے وہ دیہاتی نہ بھائی نہ، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن نہ میں تیرا حساب لوں گا نہ تو میرا حساب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، فیضان حضور فخر نیپال، فیضان حضور زاہد ملت۔ گرامی قدرزاد، اللہ اکبر، یہی وہ حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی جو میں نے تلاوت کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ او فرزندان اسلام، او اسلام کے پیٹھو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین
پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا اسلام، کس اسلام کے ہم بیٹے ہیں؟ آئیے ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، فرزند اسلام، اسلام کا بیٹا، دختر اسلام، اسلام کی بیٹی، ہم سب فرزندان اسلام ہیں۔ بولیے ہم سب کون ہیں؟ سب بولیے کون ہیں ہم؟ فرزندان اسلام۔ اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ سب دختران اسلام ہیں، وہ دختران اسلام، ہم فرزندان اسلام۔ فرزند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، اور دختر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹی۔ ہم سب اسلام کے بیٹے ہیں اور یہ سب اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ کس اسلام کے بیٹے؟ کس اسلام کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر، بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق۔ جھکاتا تھا نظریں عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر جس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا۔ کس اسلام کے بیٹے؟ جس کے ایک بیٹے کا نام فاروق اعظم ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے۔ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خیبر شکن، مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضیٰ ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے، جس کے ایک بیٹے کا نام حسین ہے، جس کا بیٹا بلال حبشی ہے، جس اسلام کا بیٹا صہیب رومی ہے، جس اسلام کا بیٹا سلمان فارسی ہے، جس اسلام کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، جس اسلام کے بیٹے اشرف بشر ہے، جس اسلام کے بیٹے اصحاب بدر ہے، اصحاب احد ہے، اصحاب خندق ہے۔ میرے محبوب کے سب صحابہ جس اسلام کے بیٹے ہیں، ہاں ہم اسی اسلام کے بیٹے ہیں۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام حسن بصری ہے۔ جی ہاں، ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام اویس قرنی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے بیٹے کا نام حرم بن حبان ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام جنید بغدادی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خواجہ سری سختی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام داتا حجویری ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام مجدد الفسانی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام اعلی حضرت مجدد الکرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی یونس پاکستان۔ علم اسلام کا اونچا، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہلا دیا احمد رضا۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام نور الدین زنگی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے ایک بیٹے کا نام محمود غزنوی ہے۔ ہم اس اسلام کے بیٹے ہیں جس کے بیٹے کا نام سلطان ٹیپو ہے۔ محمد بن قاسم کے وارث ہم ہیں، غازیان اسلام کے وارث ہم ہیں، فقہاء اسلام کے وارث ہم ہیں۔ میں نے یہ جتنے نام لیے او یارو،
اسلام کو اپنے ان ساروں بیٹوں پہ بڑا فخر، یہ اسلام کے قابل فخر فرزند ہے، اسلام کو ناز ہے ان پر۔ کسی کی اولاد اچھی ہو، قابل ہو، بیٹا اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ماں باپ خوش ہو کے کہتے ہیں، ان کا قدر کرتا ہے، اور ماں باپ خوشی سے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں ہمارے بیٹے نے اعلیٰ کارکردگی حاصل کر کے ہمارا نام روشن کر دیا ہے۔ پیار نہیں، جیسے ظاہری ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ایسے اسلام کو بھی اپنے ان بیٹوں سے خوشی ہوتی ہے جو اپنے زندگی کا مقصد اسلام کی سرفرازی بنا لیتے ہیں۔ ہر دور میں اسلام پر آزمائشیں آئیں، ظلمتیں چھائیں، بدلکوں نے پنجے گاڑے، لیکن اسلام کے فرزند سامنے آ گئے۔ یزید کی صورت میں جب اسلام پر آندھیاں چلی تو شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان میں آتا ہے، اور اپنی اور اپنی جان پاروں کی قربانی دے کر کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اوندی آن رہ جائے، اوندی شان رہ جائے، لٹی جاوے پہ میں چھوک حسین دی آج، پر نانے دا زندہ اسلام، پر نانے دا زندہ اسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگ و دوستوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ اکبر، اسلام کی خدمت کرنے والے آج کل ان کے مزارات سے بھی حریت کی اذانیں آ رہی ہیں، آج ان کی قبریں بھی فیض باز نہیں ہیں، آج ان کی قبروں پر جانے والے بھی اپنی مرادوں سے جھولیاں بھر کے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے اپنا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسلام کو بنا دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام 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 اسلام، بولیے اسلام 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 زندہ باد۔ خدا کی قسم قیامت تک اسلام زندہ باد۔ ہم نے اپنے تقاضے سمجھنے ہیں، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ امام علی مقام کی قربانی نے کیا پیغام دیا کرب و بلا میں، کیا پیغام دیا؟ کہا جب اسلام تمہارا لہو مانگتا ہو، جان مانگتا ہو، مال مانگتا ہو، اولاد مانگتا ہو، تو سب کچھ تم اسلام کو دے دو گے تو اسلام اس سے کئی گنا زیادہ عزتوں کے تاج تمہیں لوٹا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس علامہ مفتی مظہر پاکستان بفضل حضور فخر نیپال، بفضل حضور زاہد ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گرامی کا ذات، میں اور آپ سب اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کی ختم نبوت کانفرنس کا یہی پیغام ہے۔ آئیے نیت کیجئے، میں اپنے حصے کا کام کروں گا، کہیے انشاءاللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، محلے کے بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں، یہود کی اصلاح کر لیں۔ محبوب کا یہ فرمان پیش نظر رکھ کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، تو جو کچھ دنیا میں ہے سب راہ خدا میں قربان کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے آپ سے شروع کیجئے، آپ اپنا آپ اسلام کے سامنے پیش کیجئے۔ اسلام تو بمنزل باپ ہے، اسلام تو ہمارے بمنزل باپ کے ہیں، ہم تیرے بیٹے ہیں۔ نافرمانیاں کی، تیرے حکم نہ ماننے، تو نے کہا نماز پڑھ، میں نے نہیں پڑھی، تو نے کہا زکوٰۃ دے، میں نے نہیں دی، تو نے کہا رمضان کے روزے رکھ، میں نافرمان بنا رہا، استطاعت تھی پلاٹ لیتا رہا، میں گاڑیاں لیتا رہا، حج کے سفر کو اختیار نہیں کیا،
اسلام جو ہو گیا سو ہو گیا. میں آیا تھا ختم نبوت کانفرنس میں, اسلام تیری میں نے ندا سنی تھی, تیرا پیغام سنا تھا. اسلام میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد وجود ہوگا میرا, راج ہوگا تیرا. اسلام جدھر تو چلائے گا میں چلتا جاؤں گا, اسلام جہاں تو بٹھائے گا میں بیٹھ جاؤں گا, اسلام جو تو کھلائے گا میں کھا لوں گا, اسلام جس سے تو میرا دامن بچائے گا میں قریب بھی نہیں جاؤں گا. اسلام مجھے تجھ سے پیار ہے, اسلام مجھے تجھ سے پیار ہے, کیونکہ تیرے لانے والے نبیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت کانفرنس, غوثیہ مسلم کمیٹی, اسلام اعظم پاکستان. نعرہ تکبیر. اسلام تو مکی ہے, تو مکہ سے آیا ہے, تو نے طائف میں محبوب کا لہو لیا ہے اپنے دامن میں, آقا کی پیشانی کا لہو. اسلام تیری بنیادوں میں موجود ہے. اسلام تو مدینہ سے آیا, تو مدنی ہے, تو کربلائی ہے, تو ہرائی ہے, تو بدری ہے. اسلام تو خندق والا ہے, اسلام تو صحابہ والا ہے, تو بلال والا ہے, تو عمار والا ہے, تو صدیق والا ہے, تو فاروق والا ہے, تو عثمان والا ہے, تو حضرت حیدر کرار والا ہے, تو حسن والا ہے, تو حسین والا ہے. اسلام میں تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا. اسلام میں وعدہ کرتا ہوں, تجھے ضامن بنا کے وعدہ کرتا ہوں. میں نے آقا کا دل دکھایا, امام الانبیاء کے قریب ہونا تھا, میں دور چلا گیا, میں راہ بھٹک گیا. آج وعدہ کرتا ہوں کہ رنگے چمن پسند, رنگے چمن پسند, نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند. تیری پسند میری پسند, جسے تو نہیں پسند کرے گا اسے میں نہیں پسند کروں گا. اسلام میں تیرا وفادار بیٹا بننا چاہتا ہوں. اور یہ بنیں گے, اسلام کے وفادار بیٹے بنیں گے, وفادار بیٹے بنیں گے. ہمارے ہاں اللہ گھری کی رحمت کرے, بابا خادم حسین رضوی, اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے سیراب کرے, جنت میں اونچا مقام کرے. آمین. وہ پنجابی لہجے میں فرمایا کرتے تھے, اوے جھلیو, اوے جھلیو, اوے اسلام بڑا غیرت والا جے, بڑا غیرت والا جے. صحابہ نے اس اسلام نو جوں دیتے, صحابہ اس اسلام نو جوں دیتے, تے اس اسلام نے کیسو کسرا دے سونے دا مالک. اگرچہ آپ کو پنجابی سمجھ میں نہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام غیرت مند دین ہے. صحابہ کرام علیہ الرحمن وہ جوں دیا کرتے تھے اس اسلام کی آبیاری کے لیے. کسی کے پاس بند مٹھی جوں ہوتی, کسی کے پاس ایک درم تھا. صحابہ نے اسلام کو وہ دیا, اس اسلام نے کیسر و کسرا کے محلات کا وارث بنا. اسلام غیرت مند دین ہے. آئیے میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنی زندگی اسلام کی تعلیم کے مطابق بناؤں. اسلام اپنے بیٹے سے تقاضا کرتا ہے, اے میرے ماننے والے تو مسلم ہے, تو مسلم ہے. اور عربی زبان میں امام المناظرین قبلہ فکر نیپال تشریف فرمائے, بڑے بڑے دیگر علماء کرام تشریف فرمائے. عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو, اور وہ نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو. وہ نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو. مالک جہاں چاہے نکیل کا اشارہ کرے, اونٹ سر جھکا کے پیچھے چلتا بنے. جہاں مالک روک دے وہیں پہ رک جائے. اے مسلم تو کتنا خوشبخت انسان ہے, تیری مہار ماہ مدینہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. تیری مہار مدینہ کے ہاتھ میں ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آجاؤ وعدہ کر لو, اسلام آج کے بعد یہ وجود تیرا. اسلام آج کے بعد یہ دن خالی ہے تیرے لیے. آج تو اپنے سویرے اپنی روشنی اس میں لے آ. میں اپنے دن کو ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسے اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا. یہ دل جب دل پر کی محبت سے بھر جاتا ہے,
یہ دل جب دل پر کی محبت سے بھر جاتا ہے تو پھر اس دل کا دل پر اس دل میں گھر کر جاتا ہے اور دیکھنے والا اپنی گردن جھکا کے یوں کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اور پیغام یہی ہے کہ فکر کر تعمیر دل کی، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہی آ جائیں گے، بن گیا جس دل مکان خود ہی مکین آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بن گیا جس دل مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ جب اس دل میں سچا پیار ہوگا مصطفیٰ کا تو یارو یہ محبت کا اصول ہے، جس سے انسان سے محبت ہو جائے دل میں خیال اسی کا آتا ہے، فکر اسی کی طرف، سوچ اسی کی گلی کا طواف کرتی ہے۔ دیکھنا بریلی کے تاجدار کو جب حضور سے سچا عشق تھا تو ایک دن وہ پھاٹا والے مکان میں بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے اپنے من کی تلاشی لے کے اعلیٰ حضرت اپنے من کو تول کر کے وہ فرمانے لگے جان و دل، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رہتا سارا تو سارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ تازدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم وقف کمیٹی، خطیب اعظم پاکستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دل کو یارو یاد بنانا ہے، بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے بنانا ہے۔ اس دل میں سونے مدینے والے کو بسانا ہے، یقیناً بسانا ہے، اور اس دل کو نور ایمان سے چمکانا ہے۔ تو چمکائے گا کون؟ چمکائے گا کون؟ بریلی کا تاجدار سمجھاتا ہے آ میں تجھے بتاتا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، بے شک سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں بھی اپنے دل کو کشکول بنا کے ماہ مدینہ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ استغاثہ پیش کریے، وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ آج کے بعد میرا چہرہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا، میرا لباس اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا، میرے گھر کی ماں بہن بیٹی وہ اسلام کی تعلیم کے مطابق گھر سے باہر نکلا کرے گی۔ کیوں؟ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا عورت کو قدم کی جوت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کہا او میرے بیٹو جی اسلام، کہا جو جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے نا، ہاں اسلام، ورنہ اب وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اسلام نے جو مقام، جو عزت، جو شان و شوکت عظمت عورت کو دی ہے کہیں اس کا تصور بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہم سب کو اسلام کا قابل فخر فرزند ثابت فرماتے، اللہ ہماری جھولیاں اسلام کے روشنی سے بھر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کا وہ بیٹا بنا دے کہ جو خود بھی منور ہو اور آگے اسلام کی روشنی پھیلانے والا بن جائے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تم تو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تم تو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، حق نے کر دی دوہری دوہری خدمت تمہارے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔